بسم اللہ الرحمن الرحیم عن صہیب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن، ایک مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے ہر معاملے کے اندر بلائی کو رکھا ہے، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، اور یہ مومن کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اعزاز نہیں عطا فرمایا۔ ان اصابتہ سراء شکر، اگر مومن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے یا اگر مومن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس کے اوپر صبر اختیار کرتا ہے، اور اگر مومن کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اس کے اوپر وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اگر اس کو خوشی پہنچے شکر کرے تو فکان خیر لہ، تو یہ معاملہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے اور صبر اختیار کرے فکان خیر لہ، تو یہ معاملہ بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کی نعمت دے کر متکبر ہونا یہ کفار اور مشرکین کا طریقہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے اوپر صبر اختیار کرنا یہ مومن کی نشانی ہے۔ صبر کے اوپر شکوہ کرنا، شکایت کرنا، وویلا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا یہ مومن کی شان نہیں۔ حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا نام صہیب تھا اور آپ کے والد کا نام ابن سنان تھا، اور آپ جو ہے وہ دجلہ اور فرات کے درمیان عراق کے اندر جو ہے وہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے، وہیں پر آپ رہتے تھے، اور کسریٰ جو بادشاہ تھا ایران کا اس کی طرف سے آپ کا والد اور آپ کے چاچا یہ عراق کا شہر تھا، عراق کے اندر ابلا، وہاں کے یہ گورنر تھے۔ تو رومیوں نے جس وقت عراق کے اوپر حملہ کیا تو جہاں پر بہت ساری چیزیں لے کر گئے، وہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے۔ آپ روم کے اندر ہی جوان ہوئے، اور پھر روم سے جو ہے آپ کو ایک قبیلہ گیا، وہاں پر قبیلہ بنی کلب، قبیلہ بنی کلب یہ وہ قبیلہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا شب برات کی رات جو بندہ 2 نفل بھی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی تعداد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ وہی قبیلہ بنی کلب۔ تو خیر قبیلہ بنی کلب ان کو روم سے خرید کر مکہ میں لے کر آئے، اور مکہ میں آ کر حضرت عبداللہ بن جدعان جو تھے انہوں نے ان کو خرید لیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ ان کے ساتھ رہے، اور جس وقت مسلمانوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کرنا شروع کیا تو روم کے یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر تبلیغ کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 30 صحابہ آپ کے اوپر ایمان لا چکے تھے، 30 لوگ تھے جو ایمان لا چکے تھے۔ ان کے بعد حضرت صہیب رومی آپ جو ہے وہ ایمان لائے، اور ہجرت کرنے والوں میں سے سب سے آخری صحابی حضرت صہیب رومی۔ جب یہ ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو مسجد قباء کے پاس جو ہے ایک مقام تھا، تو حضرت کلثوم بن حدم، حضرت سیدنا کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر موجود تھے قباء میں۔ تو جس وقت حضرت صہیب رومی وہاں پر پہنچے تو حضور علیہ السلام نے ان کو کھجوریں پیش کی، یہ کھجوریں کھانے لگے، ایک آنکھ ان کی اشوب چشم تھا، آنکھ بہہ رہی تھی، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی یا رسول اللہ ان کی تو آنکھ بہہ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری آنکھ بہہ رہی ہے، تم اس کے باوجود کھجوریں کھا رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں دوسری آنکھ سے کھا رہا ہوں۔ خیر اس بات پہ حضور علیہ السلام مسکرائے، تو عرض کی یا رسول اللہ جب میں مکے سے آنے لگا تو مکے والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور میں نے جتنا میرا مال تھا دولت تھی وہ سارا کچھ دے کر جو ہے نا وہ پھر آپ کے پیچھے جو ہے وہ مدینہ شریف میں آیا ہوں۔ تو اسی وقت جبریل امین ایک آیت لے کر آئے،
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ سے مومنوں نے جنت کو مالوں کے بدلے میں خرید لی ہے۔ خیر باتوں سے بات چل گئی ہے تو میں نے مناسب سمجھا حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بتاؤں۔ تو یہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بدر کے اندر بھی حاضر ہوئے ہیں، پھر احد شریف کے اندر بھی حاضر ہوئے ہیں، خندق کے اندر بھی حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہونے لگا نا، انہوں نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ آپ نے میرا جنازہ پڑھانا ہے، اور جب تک کوئی امیر مقرر نہ ہو، کوئی خلیفہ مقرر نہ ہو، اس وقت تک آپ نے جو ہے وہ خلافت کے معاملات جو ہے لوگوں کے مسلمانوں کے معاملات دیکھنے ہیں۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک عام مسلمانوں کے معاملات دیکھتے رہے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو جنت البقیع شریف کے اندر آپ کو جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ وہاں جانے میں بڑا ایک دل کرتا ہے، جنت البقیع میں انسان صحابہ کرام کی مزارات دیکھتا ہے، اور یقین کرے باتوں کی بات ہے کہ وہاں پہ ایسی خوشبو آتی ہے جیسی خوشبو کستوری کے اندر ہوتی ہے، کستوری جیسی وہاں پر جو ہے مزارات سے خوشبو آتی ہے۔ لیکن ایک دل کے اندر تمنا رہ جاتی ہے کہ کاش انہوں نے کتبے لگائے ہوتے ہیں، تو ہر بندے کو پتہ چل جاتا کہ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدار ہے، یا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدار ہے، امام زین العابدین کا مزار ہے، ازواج مطہرات کی مزارات ہیں، یا یہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے۔ یہ چیزیں انہوں نے ختم کر دی، یہ دل کے اندر بندے کی حسرت ہی رہ جاتی ہے۔ لیکن یقین کرے کامل ایمان ضرور ہے کہ جو بندہ بھی جاتا ہے، خواہ عالم ہو خواہ جاہل ہو کوئی بھی ہو، وہ جیسے ہی جنت البقیع میں داخل ہوتا ہے اور مزارات شہداء کے جو ہے ان کی وہ زیارت کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہاں سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسی ایک کستوری جیسی خوشبو ہوتی ہے، کستوری جیسی وہاں سے آج بھی خوشبو جو ہے وہ آتی ہے۔